آیت نمبر 88 وَقُولُوا مِمَّا کُلو کون سا امر ہے؟ یہ صیغہ امر ہے کُلو اس آیت میں 88 وَقُولُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہماری کتنی اچھی بیس بنائی ہے کہ ایسے ایسے نہیں کر کے کھانا، ایسے نہیں کھانا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری حلال کو خود پر حرام نہیں کرنا، پاکیزہ ہیں ان کو کھاؤ۔ اور یہاں پر صیغہ امر ہے، حکم ہے، حکم اللہ کا ہر حکم کیا ہے؟ عبادت، عبادت، تو کھانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اگر اس میں وہ 3 صورتیں نہ ہوں یا ان 3 صورتوں میں سے تیسری صورت نہ ہو، زیادہ یا کم خود اپنے اوپر نہیں لاگو کرنا، لیکن خوشی سے کھائیں، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کھائیں۔ سم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میرا دل نہیں کرتا، ایک زہد میں وہ اتنا آگے چلے جاتے ہیں، عاجزی میں، اپنی عاجزی کو دکھاتے ہوئے زہد میں، کہ وہ پھر کہتے ہیں نہیں ہم یہ بہت اچھا ہم نہیں کھائیں گے، یہ بہت اچھا مشروب ہم نہیں پئیں گے۔ کیوں؟ بس ایک دل میں زہد ہے نا، اس لیے۔ لیکن یہ بھی نہیں کرنا، آپ یہ سمجھ کے کھائیں یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ سمجھ کے کھائیں اور خوشی سے کھایا کریں، عبادت سمجھ کے کھایا کریں۔ دیکھیں قرآن میں بھی ایک جگہ پہ آئے گا، بڑا پیارا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نبیوں سے کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر، اپنے رسولوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، ہے نا؟ وہاں پہ تو کتنی پیاری بات ہے، حلال کھاؤ تو نیک عمل کرو، ٹھیک ہے؟ تو کھانے کو بھی عبادت سمجھ کے کھائیں، بالکل۔ تو ہاں جی، کلو یہاں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہے لفظ، کلو لفظ یہاں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، کہ اس دائرے میں چیزیں کھانے کی محدود نہیں ہے، یہاں پر پہننا، اوڑھنا، آپ کی سواری، آپ کا مکان، غرض برتنے کی ساری ہی چیزیں اس کے اطلاق میں داخل ہیں، کلو کے اندر تمام چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ زیادہ طاقت، مال، صلاحیت کھانے میں لگتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہاں بات کس کی کر رہے ہیں؟ کلو، کھانے کی بات یہاں کھانے کی ہوئی ہے نا، سوچا جائے تو ویسے کیوں ہوئی ہے؟ اب سب سے زیادہ مال ہم کس چیز پہ لگاتے ہیں؟ کھانے پہ۔ ہمارا جینا مرنا کیا بنا ہوا ہے؟ کھانا۔ کوئی مر گیا تو غصے میں گھر آ جائیں گے، کیوں؟ جلدی نہیں ملا وہاں پر کھانا، اور کسی نے جس نے دیا ہے، کوئی اچھی شادی تھی، خوشی تھی، اب انہوں نے دے دیا، اب وہ جب واپس آئے تو کس چیز پہ بحث ہوگی؟ کھانا، ٹھیک ہے؟ فلاں کھانا، فلاں کھانا، گھروں پہ آ رہے ہیں دعوتوں سے، ڈسکس کیا ہو رہا ہے راستے میں؟ کھانا۔ تو زندگی کی زیادہ تر صلاحیت دیکھیں، خواتین جو گھر میں کچن کی ماہر ہیں، اپنی کوکنگ کوئن ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی کتنی صلاحیت لگاتی ہیں کچن میں۔ ہمارے اپنے بزرگ حضرات جو ان کی زندگیاں تھیں، کچن میں کھانے پہ کوئی وقت لگتا تھا، وہ کھانا جو 5 منٹ میں ختم ہو جائے وہ صبح سے شروع ہوا ہوتا تھا بننا، صلاحیت لگتی تھی، مال لگتا ہے، تو اس لیے اس کی کثرت کی وجہ سے یہاں پر لفظ کلو استعمال ہوا ہے۔ باقی اس میں صرف کھانا ہی محدود نہیں ہے، اس میں آپ کی ہر چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ چیزیں جو اس نے تمہیں دی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا اور کیوں کیا؟ یہ اللہ کی زینت ہے نا، خوبصورت کھانا زمین ہی تو اگاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کے لیے طیب چیزوں کو حلال قرار دیا، اس میں حکمت کیا تھی؟ ساتھ میں طیب لفظ استعمال کی ہے۔ طیب چیزیں انسان کی فطرت کے ایک تو عین مطابق ہے، طیب چیزیں ہماری فطرت کے عین مطابق ہے، دوسرا طیبات زندگی کی ترقی کا باعث بنتی ہیں۔ جب آپ حلال چیز کھائیں گے، حلال کمائی میں سے کھائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی کو کیا ملے گی؟ ترقی ملے گی، طاقت ترقی ہے نا، ترقی ملتی ہے۔ پھر طیبات کی وجہ سے زندگیوں میں تجدید ہوتی ہے۔ تجدید کیا ہوتی ہے؟ تجدید، آپ کی زندگی نہیں بنتی ہے، نئے راستے کھلتے ہیں آپ کے لیے، وسعت آتی ہے خوبصورت زندگی کے اندر حلال سے۔ جیسے ہی پاک چیزیں کھاتے ایسے آپ کی سوچ بھی پاک ہوتی ہے، آپ کے عمل بھی پاک۔ بالکل، سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں نا، خون خنزیر کیوں حرام ہے؟ کیونکہ یہ ویسی ہی سوچ بنا دیں گے، یہ فطرت کے مطابق نہیں، فطرت کو اچھا نہیں لگتا نا یہ چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے منع کی۔ تو بالکل انہوں نے صحیح کہا، تو اب خبیث اور ناپاک چیزیں انسان کے لائق نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے طیب چیزیں ہی حلال کی ہوئی ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا جو خبیث ہے، گندی ہے، لیکن وہ حلال ہے، اللہ نے نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے بھی طیب کو ہی حلال کیا۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنین، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔
اللہ تعالیٰ پر ایمان تقوی کو واجب کرتا ہے، کیونکہ تقوی کے بغیر تو ایمان مکمل بھی نہیں ہے. جو ڈرے گا وہی ایمان لائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے جمع کر دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ تقوی سے مومن کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ ایک تو وہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرے گا، نیک عمل کرے گا. اور کیا کرے گا؟ تقوی کی وجہ سے مومن اللہ کی ذات سے بھی تو جڑتا ہے. ہم رمضان میں نہیں دیکھتے اپنے حالات زندگی، اپنے ڈرنے کا لیول، اپنے ایمان کا لیول رمضان میں کہاں ہوتا ہے؟ ہائی لیول پہ نا اللہ لے کر آئے انشاءاللہ، ہائی لیول پر لے کر آئے جو بعد میں بدلے نہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہے نا؟ اس رمضان میں تو اس آیت کو اپنے گھروں پر لگا لیں، اپنی زینت بنا لیں کہ جو ہم عمل دل سے کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جو لیول ہوتا ہے ایمان کا، بار بار کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ اس وقت جو میرا لیول بنا ہوا ہے اس کو واپس سے لے کے جانا. اب دیکھیں ہم کتنے بعد میں پھر وہی دنیا عجیب سی ہماری چینج ہو جاتی ہے، تو کیا کہ پھر اللہ خدا ترسی سے بھی جڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حدود کا پابند بھی ہوتا ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں. آیت نمبر، اب دیکھیں اس کے خلاصے میں ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اچھا کھانا ٹھیک ہے کیا کرتا ہے؟ تقویت دیتا ہے جسم کو بھی اور ایمان کو بھی. ایک تو یہ معلوم ہوا. اور کیا پتہ چلا؟ عبادت کے لیے کھانا وہ بھی کیا ہے، اور اچھا کھانا کھانا کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر